بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ایک اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں 73 فرقے والی حدیث پر، کیونکہ بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ میں موتی مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ ہے بھوپال کی بہت پرانی مسجد ہے، سامنے نماز ہوتی ہے۔ یہ حوض بنا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حوض بنا، بہت بڑا میدان ہے، آگے یہ مسجد بہت بڑی ہے اور پیچھے بھی میدان ہے۔ تو اس مسجد میں بیٹھ کر میں آپ کو جو بتاؤں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بالکل صحیح بتاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 73 فرقے والی حدیث کے اوپر یہ آپ بیان فرمائیں، سنیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ قرآن میں إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا تم ایک ہی امت ہو۔ اب دیکھیے آپ، قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے امت کا لفظ، ایک ہی امت قرآن میں۔ اب میں ایک اور آیت پڑھاؤں، كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہاں بھی ایک ہی امت کا ذکر آیا ہے۔ اور ایک اور آیت، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہاں بھی ایک ہی امت، اور بھی جگہ جہاں اللہ نے ذکر فرمایا ایک ہی امت، کتنی آیتوں میں ایک ہی امت کا ذکر ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ کان الناس امۃ واحدہ۔ اب ان لوگوں نے کیا ہے، اب حدیث میں دیکھیں آپ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ 73 امتیں نہیں ہوں گی، یہ نہیں فرمایا 73 امتیں ہوں گی، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب اس حدیث کو سنا کر یہ لوگ کن کو جنتی بناتے ہیں؟ جو شرابیں پی رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، سٹے کھیل رہے ہیں، سود بیاض لے رہے ہیں۔ اب سود بیاض لینے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود لینے سے باز نہیں آتے تو اللہ نے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ ایسا شخص کو یہ جنتی بنا دیتے ہیں یہ لوگ، جو مولوی لوگ ایک ہی حدیث پڑھتے ہیں نا، زیادہ تر علماء رضوی پڑھتے ہیں، بھئی یہ حدیث پڑھی اور شرابیوں کو جنتی بنانا شروع کیا، سود خوروں کو جنتی اور بے نمازیوں کو جنتی اور نمازیوں کو جہنمی بنانا شروع کیا۔ جیسے عرب والوں کو جہنمی بنا دیتے ہیں کہ وہاں کے امام بھی نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر نام لے کے دیوبند والوں کو، ارے نام لینے کا حق کیا ہے تجھے؟ تو یہ حدیث پڑھ دے، یہ حدیث پڑھنے کا حق ہے نام لے کے؟ اب میں فلسفہ بتاؤں، یہی حدیث جب دیوبندی پڑھے تو یہی تو کہے گا ہم جنتی تم جہنمی، بریلوی پڑھے یہی تو کہے گا ہم جنتی تم جہنمی، یہی حدیث جب شیعہ پڑھے گا یہی تو کہے گا ہم جنتی تم جہنمی، وہ تم سب کو جہنمی سمجھے۔ یہی حدیث جب اہل حدیث پڑھے گا یہی تو کہے گا کہ ہم جنتی تم جہنمی۔ یہی حدیث اور بھی فرقے والے، کیا ہے وہ قادیانی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہی مانے گا ہم جنتی تم جہنمی۔ تو پھر ہر آدمی اپنے آپ کو ہی تو جنتی مانے گا، دوسرے کو جہنمی مانے گا۔ اس لیے ہمیں دوسرے کو نام لے کر جہنمی بنانے کا ادھیکار نہیں ہے۔ بس آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں لیکن نام لے کر نہیں۔ اللہ کے رسول نے نام لے کر نہیں فرمایا کہ یہ جہنمی ہوں گے، بھئی یہ فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرے ایک پاک خاص پہچان میں بتا دوں آپ کو، جب بھی ان سے سوال کرو، جو لوگ یہ ایک حدیث پڑھ کے جہنمی بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے ترکیب سے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کیا آپ کے شہر رامپور میں 50 کافر لوگ ایمان وہ حافظ ہوئے؟ تو یہ کہے گا نہیں۔ جیسے گلشن بغداد کے مفتی سے پوچھو، کہے گا نہیں ہوئے۔ کہ سوار میں 50 کافر قرآن کے حافظ ہوئے؟ کہا کہ نہیں۔
کہ ہم بتا دیں تو کیسے بتا دو گے؟ اگر وہ کہہ دیں اگر تو نے بتا دیا 5 لاکھ انعام، اگر 5 لاکھ انعام دے دے تو فرقانیہ میں لے جاؤ، جامعہ فرقانیہ جہاں کہنا صاحب آئیے، تو وہ کیسا حافظ صاحب کو بھیجیے صاحب یہاں پر 50 حافظوں کو، تو وہ کہے گا یہ تم تو کہہ رہے کافر ہو، کہنا آپ کے نزدیک کافر ہی تو ہیں، آپ تو فرقانیہ والوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے، ان سے ہی ہم سنوائیں گے قرآن۔ ارے یار یہ کہ اس کا مطلب آپ کا دل مسلمان مانتا ہے، زبان کافر کہتی، دل مسلمان مانتا ہے۔ ایسے ہی دیوبندیوں کا، اگر دیوبندی اگر مشرک مانے، ویسے عام طور سے مشرک نہیں مانتے، جو اگر کہتا ہے تو لے جاؤ کہیں بریلوی مدرسے میں، وہ کہ یار تم تو مشرک کہہ رہے تھے، کہنا مشرک ہی تو ہیں آپ کے نزدیک ہے۔ تو اس کا مطلب دونوں کی زبان ایک دوسرے کو مشرک کافر کہے غصے میں کہتی ہے، لیکن دل مسلمان مانتا ہے۔ تو یہی فلسفہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کلمے کا جب تک زبان سے اقرار دل سے تصدیق نہ ہو تو مسلمان نہیں ہوتا۔ تو زبان سے اقرار تو ہے دیوبندی بریلویوں کو کہ ایک دوسرے کو کافر مشرک کہیں گے، اہل حدیث بھی کہے گا کافر، اور لیکن زبان کہتی ہے، دل نہیں کہتا، دل یہی مانتا ہے مسلمان ہے۔ اس لیے کہ موب لچنگ ہوتی ہے تو دل مسلمان مانتا ہے، کوئی آفت آتی ہے تو دل مسلمان مانتا ہے، وقف کے مسئلے میں ابھی دل مسلمان مانتا ہے، ابھی اور بھی جب لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے جب بھی دل مسلمان مانتا ہے۔ کیا ہے، پیلی بھیت سے اگر تبلیغ جماعت کے لوگ نکل رہے ہیں، کٹر ہے پیلی بھیت والے، تو وہ بھی اس ٹائم پر جب گرما گرمی کا ماحول ہوگا تو تبلیغ جماعت والوں کو روک لیں گے، آپ آئیے، کہیں گے یہاں آگے مت جاؤ ماحول خراب ہے۔ اسی طرح پیلی بھیت والے جب بھوپال سے نکلیں گے تو بھوپال والے ان کو روک لیں گے کہ صاحب ادھر مت جائیے، آپ اندور کے آگے ماحول خراب ہے، یہیں رکو آپ، تو پیلی بھیت والے بھی رک جائیں گے۔ اس کا مطلب دل مسلمان مانتا ہے ایسے ٹائم میں۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ جب تک دل مسلمان مانا سمجھ لو مسلمان ہے۔ وسیم رضوی کو دل بھی مسلمان نہیں مانتا، زبان بھی نہیں کہتی ہے۔ سلمان رضوی کو بھی دل بھی مسلمان نہیں مانتا، زبان بھی کافر کہتی ہے۔ تو ایسا شخص جو واقعی گستاخ رسول ہو، کافر ہو، تو اس کو دل بھی کافر مانتا، زبان بھی کافر مانتی۔ یہی میرا ججمنٹ ہے۔ تو یہی 73 والی حدیث کے بارے میں آپ سمجھ لو کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے سمجھ لو کہ مسلمان ہیں، اور جس کے سینے میں قرآن محفوظ نہ ہو سمجھ لو کہ اس کے معاملے میں گڑبڑی ہے۔ یہ ایک آسان پہچان میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو قرآن یاد کر لیتے ہیں مکمل سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہے، کہ قرآن اسی کے سینے میں محفوظ ہوگا جس کا ایمان سے کنیکشن ہو۔ قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے مومنوں کے سینے میں ہی قرآن محفوظ فرما کر قرآن کی حفاظت فرمائی۔ آج تک ورلڈ میں کافر، مشرک، یہودی، قادیانی جس کا ایمان سے کنیکشن ہی نہ ہو وہ قرآن کا حافظ ہوا ہی نہیں ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ میرا آل ورلڈ کھلا چیلنج ہے۔ اگر ہوا ہو 10 پارے کا بھی ہو پوری دنیا میں ابھی موجودہ وقت میں، یہودی، عیسائیوں میں، مشرکوں میں، کافروں میں 10 پارے کا بھی ہو تو لیانا 2 لاکھ روپے انعام لے کے جانا، 88 152 53 598۔ بس یہی میرا نظریہ ہے کہ ایک دم کسی کو کافر نہ کہو نہ مشرک کہو۔ ہاں بات تحقیق کے اگر کنفرم ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں، بغیر تحقیق کے کافر مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔